بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 12، خلافت راشدہ کے مذہبی اور سماجی کارہائے نمایاں۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ تعالی خلفائے راشدین کے جو دور خلافت گزرا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ان کے جو نمایاں کارنامے ہیں، وہ سماجی ہوں، مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان تمام چیزوں کے ہر پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مرکزی نظام، یہ آپ سب طلباء جانتے ہیں کہ در حقیقت مرکزی حکومت یا مرکزی آپ سمجھ لیں کہ کردار یا حیثیت جو تھی مرکز کی جو حاصل تھی وہ خلافت کو تھی، اور وہ خلیفہ تھا۔ گویا خلافت راشدہ کے دور میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی پورے اسلام کا مرکز تھا۔ چونکہ یہ ابتدا کی بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ابتدا میں خاص طور پر جو خلافت راشدہ گزری ہے اس میں تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جو سنت کے اوپر سختی سے عمل پیرا تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کے خلاف نہیں جاتے تھے، بلکہ اگر کوئی خلاف جاتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ، اعلان جہاد کرتے۔ جس طرح کہ پچھلے درس نمبر 11 میں ہم نے حضرت صدیق اکبر کی ایک مثال پڑھی تھی کہ بکری کے معاملے میں جو بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور اس نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس کو نہیں دیا تو آپ نے اس کے خلاف بھی جنگ کی۔ گویا یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب جس کا انتخاب مسلمان کرتے ہیں، یہ اس خلیفہ کی بات کی جا رہی ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جب تک خلیفہ احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کی اطاعت لازمی ہوتی۔ گویا ہم یہ پہلے یا دوسرے غالباً سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ خلیفہ جو ہے اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے اس میں مطالعہ کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی خلافت پر آتا ہے تو اس کی بھی ویسے ہی اطاعت کی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر وہ احکام شریعہ کا پابند ہے اور شریعت پر سختی سے عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرواتا ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ لیکن اگر ایک سودی نظام کا خلیفہ ہو، جو سود کو لاگو کرتا ہو، جو سود کو پروموٹ کرتا ہو، جو ظلم اور زیادتی کرتا ہو، تو ہم تو اس کو خلیفہ نہیں تسلیم کریں گے، ہم تو اس کو اپنا امیر تسلیم نہیں کریں گے، ہم تو اس کو اپنا وزیر اعظم نہیں تسلیم کریں گے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور نظام اس پر اللہ کا چلنا ہے۔ اس لیے جو بھی خلیفہ ہوتا ہے اس کی اطاعت مشروط ہے احکام شریعت کے ساتھ۔ اب قانون بنانے کا کام خلیفہ کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی ہم پچھلے لیکچر میں ایک کنایاتاً بات کر کے گئے ہیں۔ گویا تمام قوانین وہ اللہ اور اس کے رسول نے بنا دیے ہیں، وہ تمام کے تمام قوانین بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حدود کے حوالے سے خلیفہ کا محض کام ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کو عمل درآمد کروانا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور اس نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ حدود اللہ سے تجاوز نہ کرے، جو اللہ کی حدود ہیں اس کو پامال نہ کرے اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ گویا خلیفہ کا مرکزی کام آپ یوں سمجھ لیے کہ یہ ہے۔ اب خلیفہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات کہ خلیفہ بھی پابند ہے مجلس شورا کا۔ ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ سب سے اوپر ہے تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ سر وہ ایک عام بندے کو بھی جواب دہ ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے، تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ ایک شخص نماز جمعہ کے دوران حضرت عمر کو سوال کر دیتا ہے، اسی طرح ایک خاتون اٹھ کے حضرت عمر کو لقمہ دے دیتی ہے کہ ہمارے حق مہر کے متعلق تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، جبکہ اللہ کر چکا ہے۔
یہ سر خلافت کا ہی حسن ہے کہ عام شخص کو بھی اتنی جرت تھی کہ وہ اپنے حق کے متعلق سوال کر سکتا تھا. وقت کے امیر کو، پورے اسلام کے امیر کو وہ شخص کھڑا ہو کے روک کے سوال کر سکتا تھا کہ اے عمر یا اے صدیق، یہ فلاں کام آپ نے کیسے کر لیا، جبکہ تمہاری تو تنخواہ اتنی نہیں ہے، تمہارا تو آمد و رفت اتنا نہیں ہے، تجارت اتنی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ آمدنی کا تمہارے پاس یہ سوٹ یا چیز کہاں سے آئی. لہٰذا سب سے پہلی بات کہ خلیفہ کو شورا کے مشورے سے اور تمام فیصلے یہ ماننے پڑتے تھے. نمبر 2، البتہ خلیفہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک، چادر مبارک یا انگوٹھی، یہ 3-4 چیزیں یہ استعمال کرنے کی تو اجازت تھی، لیکن پھر وہی بات ہے، یہ تمام چیزیں پاس ہونے کے باوجود خلیفہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے من کی بات مانے، بلکہ وہ پھر بھی پابند ہے. اور یہ بھی میں کنایاتاً ایک بات کہیں کر چکا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو، کہ خلیفہ بن جانا وہ لوگ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی مسند پر نہیں بیٹھتے، آج تو اس کو عیاشی کے لیے بنایا گیا، لیکن اس دور میں یہ ذمہ داری کے لیے تھا. وہ ایک شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ تمام لوگوں کا خیال بھی رکھے گا، پلس نظام ریاست جو ہے وہ بھی بہترین انداز میں چلائے گا. جمعہ کا خطبہ دینا، جمعہ کا خطبہ دینا یہ خلیفہ کی ذمہ داری تھی. نماز کی امامت کروانا بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی تھی. اور اسلام کی ترویج اور جتنے بھی اشاعتی معاملات تھے وہ تمام کے تمام خلیفہ کی ذمہ داریاں تھیں. یہاں پر ویسے تو خلیفہ کے ذمہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح ریاست کا امن ہے، جو وزارت خارجہ ہے اس کو بہتر بنانا، سفیروں کے لیے بہتر انتظامات کرنا، مجاہدین کو جن جگہوں پہ بھیجا جا رہا ہے ان کو ذرا مد نظر رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ساری کی ساری ایک خلیفہ کے ذمہ تھی. صوبوں کے انتظام کے لیے گورنر کا انتخاب. اب دیکھیں، خلفائے راشدین کے عہد میں اسلامی ریاست کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اسلام کی جو ریاست ہے وہ بڑی پھلی پھولی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی پر محنت کی تھی، جب وہ جہاں جہاں گئے وہاں پر پورا ایک اسلام کا مینارہ بلند کر دیا انہوں نے. تو ظاہری بات ہے جب اسلام کی ریاست جو ہے وہ پھلتی جائے گی، پھولتی جائے گی، پھیلتی جائے گی، تو اس کے لیے پھر نئے صوبوں کا انتظام کرنا، نئے شہروں کا انتظام کرنا، نئے قیام گاہوں کا، مسافر خانے کا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ہر صوبے میں آپ نے ایک گورنر کا انتخاب کیا، اور اس کی اہلیت بھی مجلس شورا کے حساب سے ہوتی تھی. ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کے ہر قسم کے انتظام کے متعلق وہ خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا. گویا ایسا نہیں ہے کہ وہ گورنر بن گیا تو وہ عیاشی کا اڈا بنا لے گا، بلکہ حضرت حذیفہ کے بارے میں آپ وہ روایت پڑھیں نا سر، کتنی خوبصورت ہے. ان کے رات کو بھی عشاء کے وقت حضرت عمر نے کہا تھا عشاء کے بعد بھی خلیفہ جو ہے اس کے جو ماتحت گورنر ہیں ان کے دروازے کھلے رہیں گے، لوگ کسی وقت بھی آ کے گورنر سے سوال کر سکتے ہیں. وہ ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا، وہ غلام نہیں رکھے گا، وہ اچھے کھانے نہیں کھائے گا، وہ آرام دہ بستر پہ نہیں سوئے گا. سر آپ ان کی وہ ڈیوٹیز دیکھیں گورنر کی، یقین کریں میں کہتا ہوں اگر یہ نظام آج لاگو ہو جائے، اسی پر عمل ہو، تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں تو یہ تمام چیزیں اس کے برعکس ہو رہی ہیں. اب دوسری خیر آگے چلتے ہیں. اب گورنر صرف گورنر بن کے بیٹھ نہیں گیا، بلکہ اب اس کے اوپر ایک اور ننگی تلوار ہوتی تھی. اور وہ تلوار کیا ہوتی تھی کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی تلوار ہوتی تھی کہ وہ حج کے دوران جب اس صوبے کا گورنر کو بلایا جاتا تھا، ساتھ اس کی عوام جب حج پہ آتی تھی تو ایک کھلی کچہری لگا کرتی تھی. وہاں پر ہر حاجی وہاں پر اس کو امیر کو شکایت بھی کر سکتا تھا کہ آپ کے فلاں گورنر نے، جس طرح حضرت عمر کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ کہ گورنر نے ایک شخص کو تھپڑ مارا تو اس نے آ کے شکایت کی کھلی کچہری میں کہ آپ کا یہ گورنر جو ہے اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھرے مجمع میں اس کو تھپڑ لگاؤ. یہ اگر آپ روایات پڑھیں جو گورنروں کے ساتھ کیا گیا ہے، انصاف، اصول پسندی، تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں خاص طور پر جو خلفاء ہیں یہ سماجی ایک
بیریئر بنا رکھا تھا جس میں عوام کو اتنا لیوریج ملا ہوا تھا، اتنی فیسلٹیز ملی ہوئی تھیں، اتنی مراعات ملی ہوئی تھی کہ گورنر تو ہے وہ سادی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، لیکن آج تمام معاملات اس کے برعکس ہیں۔ بیت المال کا قیام، اچھا اس سے پہلے ہم نے بیت المال کا قیام تو پڑھا ہے، لیکن اس میں نا کچھ چیزیں نہیں، اگر آپ دیکھیں کہ 2-4 ہم نے چیزیں نہیں ایڈ کی ہیں اس میں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں بیت المال کے جانوروں کے لیے چراگاہ مخصوص کر دی جاتی تھی، اور آمدنی کے بڑے بڑے ذرائع بھی ہیں، زکوٰۃ، خراج، عشر، خمس اور جزیہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی تھیں۔ خاص طور پر زمینوں کی پیمائش کر کے جو زرخیزی کی نسبت سے مالیہ وصول کیا جاتا تھا، ملک میں آپاشی کے لیے بہتری جو بند بنوائے جاتے تھے، یہ تمام کے تمام اخراجات بیت المال سے ہی لیے جاتے تھے۔ محکمہ فوج کا قیام، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوج اگرچہ موجود تھی، مجاہدین صحابہ موجود تھے، لیکن ان کو اسٹیبلش نہیں ویسے کیا گیا تھا، ان کے لیے باقاعدہ تنخواہیں نہیں مقرر تھی، ان کے لیے باقاعدہ کوئی مطلب ہوتا ہے نا جس طرح پورا سسٹم بنا ہوتا ہے ویسے نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ جو مال غنیمت آتا تھا اسی میں سے ان کو حصہ دے دیا جاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی طرح چلتا رہا، ایک رجسٹر بن گیا، اس میں بس لوگوں کے نام تو درج ہو گئے، لیکن وہ اس طرح ان کو پیسے وغیرہ نہیں ملے، یا ان کو اس طرح تنخواہیں ان کی مقرر نہ تھی، ملتے رہتے تھے لیکن ویسے نہیں۔ لیکن جناب عمر بن خطاب کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آغاز میں تو یہ ہار رہا، لیکن 15 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے اس شعبے کو اس قدر منظم اور باقاعدہ کر دیا کہ حکومتیں جو ہیں اس کارنامے پر تعجب کرنے لگی، اور اگر آپ تاریخ طبری پڑھتے ہیں تو یہ تمام واقعات اس پر مل جائیں گے آپ کو تفصیلاً، آپ اس میں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے باقاعدہ اس کا ایک نظام کھڑا کیا جس میں فوج کا پورا ادارہ بنا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، ان کے قیام و طعام کا ہر چیز کا گویا اس میں آپ نے ایڈیشن کیا۔ محکمہ پولیس، پھر وہی بات آ گئی کہ اب یہاں پر ایک اور مزید محکمہ، ایک تو فوج تھی جس کا کام سرحدی معاملات دیکھنے تھے، لیکن اندرونی معاملات کو سنبھالنے کے لیے پولیس کا ایک محکمہ تشکیل دیا گیا۔ یہ بھی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ہی ہوا، اور اس کا آئی جی پولیس جو ہوتا تھا، اس کو صاحب الاحداث کہا جاتا تھا، یہ اس کا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو باقاعدہ بحرین میں صراحت کے ساتھ پولیس کے اختیارات دیے گیا، اب ان کی چند ذمہ داریاں تھیں، گویا یہ ایسے نہیں ہے کہ خالی بس وہ آپ کو دے دی فلاں جی صبح دے دیا آپ وہاں پر چلے نہیں، آپ کے کام ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ان کی کچھ ذمہ داریاں، اور وہ کیا تھیں یہ سنیے ذرا۔ جیسے دکاندار ترازو میں جب تولتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ دھوکہ تو نہیں کر رہا، کہیں کم ناپ تول تو نہیں کر رہا، کوئی آدمی اگر سڑک یا کوئی مکان وغیرہ بنا رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی جانوروں کو زیادہ اس پر بوجھ تو نہیں ڈالا جا رہا، شراب کی خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی۔ گویا حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کو بازار کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور یہ معاملات تمام کے تمام ان کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ ہر صحابی کو بطور اگر پولیس میں انٹر کیا ہے تو ان کو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، ان کے تمام معاملات ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ جیل خانہ، اب دیکھیں قرآن پاک میں بھی اس کا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، ویسے تو عربوں کے ہاں اس کا تصور نہیں ملتا، اگر آپ یہ دیکھیں حضرت ہم نے وہ پہلے لیکچر میں پڑھا تھا جب ابو طالب کی وہ پہاڑی پہ محصور کر دیا گیا تھا، وہ اسی طرح معاملات ہوا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے جیل خانہ نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اس کی ایک مثال ملتی ہے، سورۃ النور میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ زنا کے سزا کے احکام دیکھیں تو اس میں جب نازل ہوئے تو قبل از قرآن اس وقت عورتوں کو قرآن پاک نے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا ان کو گھر میں بند رکھو تاکہ یہ اپنے آپ سے باز آ جائیں، اور اگر یہ باز نہیں آتی تو یہاں تک کہ ان کو موت اچک کے لے جائے۔ اس کے بعد باقاعدہ حضرت عمر نے اس کا جیل خانوں کا آغاز کیا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں آپ نے خریدا اور اس کو خرید کر جیل میں تبدیل کیا۔ بعد ازاں جیل خانہ جات اضلاع میں بھی قائم کیے گئے، اور اسی طرح اس کی باقاعدہ پوری تقسیم چلتی ہے۔ اگر آپ خلاصے سبق دیکھیں تو سب سے پہلے بہت سے معاملات تو ایسے تھے جو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں موجود تھے، جس طرح میں بھی آپ کو کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن جس طرح دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے ریاست کا، اسی طرح پھر نئے قوانین، ظاہری بات ہے ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب نئی دیکھیں ایک علاقہ فتح ہوا ہے، اب اس علاقے کے کچھ اور لوگ ہیں، ان کا کوئی اور رہن سہن ہے، تو وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ان کی پالیسیز دوبارہ تیار کی جائیں گی۔ اگر وہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہے، جس طرح ڈاک خانہ ہے،
اس کی ضرورت ہے، پولیس محکمہ پولیس ہے اس کی ضرورت ہے، جیل خانے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمام ضروریات ڈے بائی ڈے اپڈیٹ ہوتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر جناب صدیق اکبر اور جناب عمر بن خطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئیں، لیکن پھر حضرت عثمان اور جناب امیر معاویہ کے دور میں تو کیا ہی کہنے ہیں، بحری بیڑے اور جناب فوجی بیڑے تیار ہوئے اور اتنے بحری جہاز انہوں نے تیار کیے جس میں جو ہے وہ فوج کو باقاعدہ منظم طریقے سے آگے لے کے بڑھا گیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا جتنی فتوحات ہوئی ہیں، اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا ہے، بہت زیادہ وسیع ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ معاملات ہوئے۔ پھر دیکھیں حضرت عثمان نے کیسی پالیسیز بنائیں، حضرت علی کی پالیسیز اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر نے تو پھر بڑے سے بڑا ادارہ کھڑا کر دیا نا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے آج وسلم کے دور میں تو نہیں تھے، لیکن چونکہ بعد میں یہ آنے والے جانشین کے سپرد سارا معاملہ تھا، تو تمام صحابہ کرام نے، خاص طور پر خلافت راشدہ نے اس کے اوپر جو کام کیے، اگر آپ دیکھیں وہ سماجی ہیں۔ یہ تمام پولیس کا ادارے کا کیا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو لیوریج دیتے ہیں، لوگوں کی سیفٹی۔ اگرچہ آج ایسا نہیں ہے، آج لوگ پولیس والوں کو دے کے باقاعدہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک الگ سینیریو ہے، لیکن پولیس والے کا اصل کام تو عوام کی خدمت اور ان کی حفاظت ہے۔ اسی طرح فوج کا کام سرحد کی حفاظت ہے۔ تو یہ تمام جو اقدامات حضرت عمر نے کیے یا صدیق اکبر نے کیے، اس سے مراد تو مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہر انسان کو، مسلم و غیر مسلم کو، جو اس احاطے میں یا ریاست میں رہ رہا ہے، اس کو سکون پہنچانا ہے۔ یہاں پر عزیز طلباء ہمارا درس 12 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔